حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں دجال سے ملاقات کا احوال سنانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی مدینہ منورہ۔ پھر فرمایا، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا کہ دجال شام کے سمندر میں ہے، یعنی بحیرہ روم میں، یا پھر یمن کے سمندر میں ہے، یعنی بحیرہ عرب میں، نہیں، وہ مشرق میں ہے، مشرق میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ بھی کیا۔ جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں دجال دنیا کی نظروں سے روپوش رہ سکتا ہے؟ وہ کون سے دو ایسے مقامات ہیں جہاں آج بھی جانا ناممکن ہے یا پھر ناممکن بنا دیا گیا ہے؟ میں ہوں محمد اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اشرف آفیشیل یوٹیوب چینل۔ بابا شاہ منصور اپنی شعر آفاق کتاب دجال میں لکھتے ہیں، اگر جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو ایسی جگہ ہیں جنہیں مغرب کے عیسائیوں کے ہاں بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرہ یا جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ ان دونوں مقامات کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ ان میں سے پہلی جگہ کو ڈیول سی یعنی شیطانی سمندر کے عالمی نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ علاقہ جنوب مشرقی جاپان اور جزائر ماریانا کے قریب ہے۔ دوسرا مقام امریکی ریاست فلوریڈا کے قریب بحر اوقیانوس میں موجود ہے اور اس کو برمودا ٹرائی اینگل یا برمودا تکون کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، تکون۔ آپ تکون کے نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس جگہ کا کوئی نہ کوئی تعلق یہودیوں سے ضرور ہے، کیونکہ تکون یہودیوں کا ہی مخصوص نشان ہے۔ ڈیول سی اور برمودا تکون میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے۔ مثلاً دنیا میں صرف یہی دو ایسے مقامات ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہوائی جہازوں کے پائلٹ اور بحری جہازوں کے کپتان اس علاقے میں راستے کا تعین نہیں کر پاتے اور متعدد بحری اور ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ حیرت کی بات یہ کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو بھی سفر کرتے دیکھا گیا ہے جو بہت پہلے ہی غائب ہو چکے تھے۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس علاقے میں صرف وہی جہاز غائب ہوئے ہیں جن میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنے فن کے ماہر تھے، مثلاً انتہائی ذہین اسٹوڈنٹس، پروفیسرز، ماہر پائلٹس، قابل سائنسدان اور ماہر جنگجو وغیرہ۔ ان دونوں جگہوں کی فضاؤں میں اڑن تشتیوں کو بھی کثرت سے اڑتا دیکھا گیا ہے۔ پہلے تو امریکی حکومت نے ان اڑن تشتیوں کے وجود سے ہی انکار کر دیا، تاہم جب اڑن تشتیوں کے نظر آنے کے واقعات کثرت سے رونما ہونے لگے تو امریکی حکام نے ان کو خلائی مخلوق کی سواری کہہ کر جان چھڑا لی۔ اور خلا کی تسخیر کرنے والے امریکہ نے کسی قسم کی تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی، بلکہ جن لوگوں نے بھی اڑن تشتیوں کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش بھی کی انہیں بھی پراسرار طریقے سے ختم کر دیا گیا۔ اگر اڑن تشتیوں کی بات کی جائے تو یہ انتہائی تیز رفتار ہوتی ہیں، فضا میں معلق رہ سکتی ہیں، سمندر کی سطح پر اتر سکتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کے گہرے پانی میں بھی داخل ہو سکتی ہیں۔ یعنی ان اڑن تشتیوں میں دجال کی سواری بننے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ معروف مصری محقق عیسیٰ داؤد کے نزدیک اڑن تشتی ہی دجال کی سواری ہے۔ اب آتے ہیں ڈیول سی اور برمودا ٹرائی اینگل میں تیسری مماثلت کی طرف۔ تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ ان دونوں جگہوں میں ایسی مقناطیسی کشش، برقی لہریں یا لیزر شعاؤں جیسی کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے جو ہماری بجلی سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کشش کی قوت منظم ہے یا غیر منظم؟ کیا کوئی اس کو کنٹرول کر رہا ہے یا یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں؟
اگر یہ قوت غیر منظم ہے تو اس علاقے کے اوپر موجود سیٹلائٹ جام ہو جانے چاہیے، کیونکہ اتنے بڑے مقناطیسی میدان کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر سیٹلائٹس کو کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس علاقے کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں سیٹلائٹس کام کر رہے ہیں اور ان میں کبھی کسی قسم کی خرابی کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ تاہم ایسا ضرور ہوا ہے کہ سیٹلائٹ نے حادثوں کے وقت اس جگہ کی فلمیں بنائیں، لیکن یہ فلمیں صاف تھیں۔ تو ایک ایسا مقناطیسی حلقہ جو 800 میل کی بلندی پر موجود موسمی سیارے کی ٹیپ کو صاف کر دے تو اسے کسی سیارے کے خلا میں سفر کرنے میں بھی رکاوٹ ڈالنی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ چنانچہ ہمارے پاس اس بات کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس علاقے میں کوئی خفیہ قوت موجود ہے جو اس مقناطیسی کشش کو منظم انداز میں استعمال کر رہی ہے اور اس کو اس پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ اب سب سے بڑا سوال، اس قوت کشش کو اتنے منظم انداز میں استعمال کرنے والا کون ہے؟ وہ کون سی خفیہ قوت ہے جس نے اس قوت کشش کو اتنا مؤثر بنا لیا، جس کے ذریعے فضا میں اڑتے طیارے غائب کر دیے جائیں، جدید طیاروں کی ٹیکنالوجی جام کر دی جائے، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر موجود سیٹلائٹس کے کیمروں کی فلموں کو صاف کر دیا جائے؟ برمودا کے سمندر میں ایسی کون سی خفیہ قوت ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہماری دنیا کے سائنسدانوں سے 200 یا 300 سال آگے ہے؟ مصری محقق عیسیٰ داؤد کو پورا یقین ہے کہ یہ خفیہ قوت کوئی اور نہیں بلکہ دجال خود ہے۔ وہ اپنی کتاب مثلث برمودا میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دجال ایک جزیرے پر قید تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دجال بیڑیوں سے آزاد ہو گیا اور اس وقت سے اب تک اپنی خروج کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ جب وقت آئے گا تو وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ مولانا عاصم عمر اپنی کتاب برمودا تکون اور دجال میں لکھتے ہیں، دجال کے خروج تک زنجیروں میں جکڑے رہنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس بارے میں کوئی حدیث نہیں مل سکی۔ البتہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں ہوگا تو یقیناً وہ ابلیس کے ساتھ مل کر اپنی طاقت بڑھانے میں لگا ہوگا، تاکہ جب اس کا خروج ہو تو دنیا میں کوئی اس کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکے۔ اور اگر ایسا ہے تو مصری محقق عیسیٰ داؤد کی بات ماننی پڑے گی کہ دجال ڈیول سی یا برمودا تکون میں موجود ہے اور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اسے جن لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے انہیں طیاروں سمیت اغوا کر لیتا ہے۔ ناظرین گرامی، دجال کے حوالے سے سب سے اہم سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ دجال کب آئے گا؟ کیا ہم دجال کے خروج کے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں؟ وہ ایسی کون سی اہم نشانیاں ہیں جن کو دیکھنے کے بعد دجال کے آنے کا وقت کنفرم ہو جائے گا؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے دجال سیریز کی آخری ویڈیو میں۔